سامنے والے بھائی سادہ رکھیے گا اور آواز اس کی کھول دیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے گا. ماشاء اللہ. بس جی آپ نے مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دینا، بس آپ گفتگو سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ. بیٹھیں. پیسے دینے کے لیے کسی بندے نے بھی نہیں آنا. آج جو میں آپ کو دینے آیا ہوں آپ مجھ سے لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ما شاء الله. اب تک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے. دو بار پڑھا ہے، چلو جیسے بھی پڑھا ہے، بس ایک بار پڑھنا ہے. اور اب سارے دوستوں نے نا مجھے پڑھ کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے جی. جتنی محبت ہے ساری جمع کر لیں. ٹھیک ہے جی. ایک بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. بخل سے کام نہیں لینا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. بہت اچھی کوشش. ایک کوشش مزید کریں گے. بس جی حضرت اب بس جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں. بس اب جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں. اب میں جانوں اور یہ جانے، بس آپ بیچ میں نہ آئیں. ٹھیک ہے. بس وقت دیں تھوڑا سا مجھے. ٹھیک ہے جی. ایک اچھی کوشش تھی آپ کی. ایک بار اور بس ایک حدیث پاک سن لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. رات کا وقت ہے، میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں. سیالکوٹ سے پہلے میں منڈی بہاؤالدین گیا، 1 گھنٹہ 47 منٹ تقریر کی ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے اب ادھر آیا ہوں. جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں. 3 بار ہم نے درود پاک پڑھا ہے. سچ بتائیے ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بول بھی نہیں سکتی ہے. ایک بار پھر کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے جی. یاد رکھا کریں، وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا جتنا گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے. پتہ نہیں آپ میٹھا کیوں نہیں ڈالتے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے. کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. تو آپ کو تو ارجی چاہیے کہ تڑپ جائیں مچل جائیں حضرت جب ان کا نام مبارک آئے. لیکن اصل میں نا وہ کو تھوڑا سا معاملہ بن گیا کہ ہم نا ذرا وہ اگر کوئی نعت خواں بھائی اسٹیج پہ بیٹھا تو غصہ نہیں کرنا. ہم تھوڑا نا وہ
اس میں لگ گئے ہیں کہ جتنی دیر کو یہ نہیں کرے گا ہم کوئی نہیں ہلتے حضرت. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بھائی آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے، جتنی دیر سر نہیں ہوگا، لے نہیں ہوگی، تال نہیں ہوگی، آپ آگے سے کوئی نہیں ہلتے ہیں، یہ آپ کا مزاج بن گیا ہے. لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے، میرا مزاج آج بھی یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھومٹ ہو جاتا ہے. آپ کا مزاج بن. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک چھیڑا جاتا تو وہ اس طرح بے خود ہو کے جھوما کرتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں. لیکن اگر ہم لگ گئے ہیں نا جی وہ لیکن اچھی بات نہیں ہے. جب ان کا نام پاک آئے تو پتہ لگنا چاہیے حضرت کسی نے نام لیا ہے. اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہم سوئے پڑے ہیں حضرت، سیدھی سچی بات ہے حضرت، ہم سوئے پڑے ہیں. لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، آپ کے دشمن نہیں سوئے کوئی بھی حضرت، وہ جاگ بھی رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نا نور الدین زنگی کا دور جو تھا، حکومت آپ کی تھی نا، آپ غالب تھے، وہ مغلوب تھے. وہ اللہ کے بندوں وہ تو تب نہیں باز آئے. کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جب آپ طاقت میں تھے، جب حکومت آپ کی تھی، وہ تب نہیں باز آئے. تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کوئی کام نہیں کر رہے، اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی خوشامد کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لائحہ عمل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن وہ کام کا. میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں. اللہ بتانے کو بڑے کام ہے، میں ایک بتاتا ہوں حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے. وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو، میری ہو، زید کی ہو، بکر کی ہو، ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا. ہمیں یقین ہے نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا اچھا، ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتے نہیں آئے. اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر کسی پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو. تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے تھی، اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے تھی. پتہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے، وہ اتنی ننگی بھی ہے ساتھ. آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا، کریم لے کے آئیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے. تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے وہ بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں، اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم یہ جو آپ کی محفل ہے، اب قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں. آپ کو خود اندازہ نہیں کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور صرف 2 چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے. ابھی بھی پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا. میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پوری امید ہے یہ میری بات، کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا. جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ وہ آپ نے نہیں مارا، وہ تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے. وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا، کیا کیفیت تھی ان کی. دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا، ان کا سٹائل کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا. اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے.
اس لیے حضرت میں دو جو تین باتیں کرنی ہیں. پہلی بات، بہت بڑا مجمع بیٹھا، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو، اتنی محبت سے پڑھا کرو، اتنی عقیدت سے پڑھاؤ. اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونجٹ لے ہو گئے جے، لیکن جو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے ویک دے. وہ لکھ کے بھیجیں. کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کیا کیا کہ سبحان اللہ نکلوائی؟ خطیب صاحب نے 4 بار کیا کہ ان سے درود پڑھوایا؟ نہیں. بدرو اپنے آپ کو وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے، ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے، اور تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو. ہم قلینوں پہ نہیں پڑھ رہے. اور قربان جاؤ، انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا، انہوں نے بدر میں پڑھا، انہوں نے احد میں پڑھا، انہوں نے حنین میں پڑھا، انہوں نے تبوک میں پڑھا، انہوں نے کربلا میں پڑھا، انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحانی کو نہیں مانگا انہوں نے. تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو، بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے. اور ادھر حال کیا ہے؟ حضرت جی نہر فرات بھی بند ہے ان پہ، پھر بھی پڑھا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا، کمر کنڈ، وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی، اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. اسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں، امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. یہ تھے تنگلی کچھ نہیں یار. اس لیے بس گزارش ہے، کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار، اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دان کھستے ہیں. اس لیے حضرت وقت جا رہا ہے میاں، کر لو آج حضرت آج کا. اور حضرت جی حق و سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن کھلتا ہے کوئی؟ ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اچھے قاری تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں. ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، اس لیے باتیں کر رہی ہیں. اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا تھے. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے. آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں گی، کیونکہ اگر دکان کھلی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے بھی پاوے پڑھن پاوے نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر.
ابھی تک دکان نہیں کھلی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے, مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے دیکھو ہاں حالات بڑے خراب نے, میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن ایک میری بات کرے بھائی, اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت, اس کی بھی نیت اچھی, اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی, اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار گال سن, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوں گے؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا, حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا, میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں, تیرا میں انتظار کروں گا, مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. تو میرا 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا, فون آیا, جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں, ہال میں, یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں, کھولتے کتنے قرآن پاک, کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو؟ وہ پھر کو منٹ 1.5 بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے, اللہ یہ بڑی بات ہے, اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے. بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے, نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں, بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے, قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے, جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں, رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں, ٹی وی چھوڑتا ہے, ریموٹ چھوڑتا ہے, موبائل چھوڑتا ہے, ریموٹ, فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی, کبھی موبائل, کبھی ٹی وی, مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا, جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں, میرے جانے کے بعد کہیں, لو جی مولوی نمی گل نہیں سنا گیا, یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے, مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا, اس نے ہر شام, اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی, مر گیا, حساب و کتاب کا وقت آیا, نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے, سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی, عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا, یہ میری تلاوت کرتا تھا, میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی. حکم آئے گا, نیکیاں تھوڑی ہیں, گناہ زیادہ ہے, جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی, اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو, صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی, اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے, آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. بس آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. نہیں. چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں, باقی کی چھٹی دی میں نے. اللہ بھائی میں نے چھٹی دی ہے, اوتھو چھٹی کوئی نہیں دے, میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو. سال میں 365 دن, میں نے 364 کی چھٹی دی. صرف ایک دن کا اپنا حساب کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جاتا ہے. 10 محرم گزری جی, ٹھیک ہے جی, 10 محرم گزر گئی, بس گزر ہی گئی. کیا ہم نے پھر کچھ نہیں. کوئی اکٹھے ہوئے, کوئی رائے حامل بنایا, کوئی ویژن, کوئی مقصد, کوئی فکر, کوئی انداز. بھائی بڑے یزید ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ کچھ نہیں. اسی لیے تو رو کے اقبال نے کہا تھا, اقبال کہتا ہے وہ آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ عطا بدا ربی کے سوئے کجلا و فرات. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے 10 محرم کے دن. اکٹھے ہوئے, کچھ باتیں ہوئی, ختم. یزید بھی ہے, شمر بھی ہے, ابن زیاد بھی ہے, کچھ بھی.
ٹھیک ہے چلو جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. 364 دنوں کی چھٹی. اللہ چھٹی میں نے دی ہے وہ تم نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صرف ایک دن کی کربلا 10 محرم شہادت امام علی مقام جی. ٹھیک ہے جی. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. اس کے بعد ان لائنوں نے بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا. ادھر بھی نہیں ٹھہرے. ان کا بغض ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھیرایا. سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے میں نے دیکھا میں اپنی چھت پہ تھا یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے. سر مبارک نیزے پہ تھا لیکن کیا دیکھتا ہوں سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے نیزے پہ بھی پڑا. حضرت میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا. نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے. ایک بات کا جواب دو. جواب کسی نے اونچا نہیں دینا. میں کسی کو عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا. مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا. دل میں جواب دینا ضرور ہے. ٹھیک ہے جی. 10 محرم شہادت سجدے میں اور تلاوت تلاوت کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا. حضرت میری یہ بات یاد رکھنا وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ بھی بند کر سکتے. پیاس اور بھوک بھی سن لو. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا سبیلیں لگی لنگر لگے. اور اللہ معاف فرمائے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی لنگر کیوں لگی. جم لگاؤ حضرت اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے. سبیلیں لگی دیگیں بڑی چاول بٹے حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں. لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اسے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے. جو پہلے بک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنانی. وہ تو خود بیمار ہے. وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا. جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا. وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں. ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا گھسائی. طاقت دیا اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے. اور فرات منتیں کرتی رہی امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں. میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں. اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے پا. نہ کوئی ماں نے
जमे ते ना कोई मां पुत्र जम सकती ही जेड़ा मेरे इमाम ते पानी बंद करे। खुद ही छोड़ दिया, खुद ही। अच्छा अदरा ये हमारी हालत सुनना, वो तो कुर्बान जाऊं। ये रमजान आने लगे, रमजान में सबसे औखा वुजू हजरत असर का वुजू है, जिसको मैं कहूँगा ना सही इम्तिहान वाला वुजू, वो असर का वुजू। प्यास भी लगी है, बस भी हो गई हुई है, गला भी खुश्क है, लेकिन देखो ये बंदा कर क्या रहा है, पानी मुंह लेके गया है। हजरत 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 हम वुजू कर रहे हैं, हम वुजू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैंने मुंह में पानी डाला और सबको पता है मैंने वुजू के लिए डाला है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इनको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या है, मैं मुंह में पानी रख के बाहर फेंक देता हूं, मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। अरे 2023 के मुसलमान, और तू मुंह में रख के पानी बाहर फेंक रहा है और कह रहा मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। हुसैन के लिए क्या था, बंद किया था, ओथे भी मर्जी नहीं, ओथे भी मर्जी नहीं। अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उन पे वो चूड़े पानी बंद करे। जे वो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावा। लेकिन दुख ये है कि जिस तरह उम्मत को प्यास और भूख याद है, ना उम्मत को सजदा याद है, ना उम्मत को तिलावत याद है। एक सवाल करूंगा जी, उलमा से बरकतें लेनी है, सवाल आपसे है, खुद से है, जितनी बहनें मेरी ऊपर बैठी सुन रही हैं इनसे सवाल है। 364 दिन की छुट्टी मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ पुत्र 10 मुहर्रम का मुझे बता दो, कितने बह के तिलावत की थी उस दिन? प्यास भी 10 मुहर्रम, भूख भी 10 मुहर्रम, सजदा भी 10 मुहर्रम और तिलावत भी। बस इतना मुझे जवाब दे दो, मैं उठने लगूं, बात खत्म करने लगूं। जवाब दिल में देना है, कितने की थी तिलावत उस दिन? अफसोस है हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं खोला। वो दिन जिस दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से नेज़े पे कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल कर रहा हूं। कत्ल हुसैन नस्ल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह रसूल इधर का अपना बाजार बड़ा है माशाल्लाह। सच आपने बताना है, वो दीन जिसको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, आपने कभी रसूल नगर के बाजार में उसको देखा है? किसी शादी में नजर आया हो, किसी मैरिज हॉल में? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूँ, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। बहुत दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। बहुत दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। अहमदाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा। लाहौर गया, गोजरावाला गया, वजीराबाद गया, ओकाड़ा गया, बूरा गया, बिहाड़ी गया, पाकिस्तान का शहर शहर घूम बैठा। वो दीन जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया। ऐ रसूल नगर वालों, मेरा आज तुमसे सवाल है, और वो दीन है तो किधर है? सबील भी है, खीर भी है, लंगर भी है, दीन किधर है? दीन किधर है उधर? और फिर इसका जवाब मोहम्मद बख्श ने दिया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे।
شادیوں سے دین کو نکال دیا، کاروبار سے دین کو نکال دیا، رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا، اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا، اپنے سر سے دین کو نکال دیا، ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا۔ دین نبی دا بانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھو لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ نہیں بیٹا، ہاتھ چھوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ۔ جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، میری بیٹیوں تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں، ان کی باندیاں جا رہی ہیں۔ ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ جی، مائیں بیٹھی ہیں ساری، بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے، ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے۔ ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے۔ سارے ماں والے بیٹھے ہیں، ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلال لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی تیرے کے ڈبٹا لواں، ایسے چولی سے لیٹتا رہے ہیں، اسی سینے سے تم نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹا لوں۔ لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا۔ نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی داوان یتیمان در در تکے کھا تکے تکے تکے۔ کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا، بلاتے ہیں؟ کوئی نہیں بلاتا اس کو۔ ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی۔ دین مصطفیٰ کو کون بلاتا شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت، بلاتا نہیں کو اس کو شادی پہ، بلاتے کوئی نہیں۔ ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے، بارات آئے گی، اوئے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے، بہنوئی ساری خطرناک ترین رشتہ ہے۔ لیکن کیا ہے، شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں۔ کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے، دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دھوام یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ شیخہ اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم نہیں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا، پورا بیاہ جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ہے ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈورنی ہے۔ اللہ اللہ، پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا، لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں۔ حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو۔ اور میں آخری بات کر کے حضرت، یہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔
یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے. اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا. میں 33 کا نقصان نہیں، صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت، احد شریف غلامی میں حاضر، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر اس کے بعد نانگا پروت. اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا، ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا ہے. یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے. وہ جو بابو سا ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے. حضرت احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ حضرت جی K2 جنت میں جائے گا، نہ نانگا پروت جنت میں جائے گا، نہ 60,000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی، نہ 13,000 فٹ بلند چوٹی بابو سا ٹاپ جائے گی. محبت رسول انعام یہ دے گی، احد شریف جنت میں جائے گا. صحابہ حاضر خدمت، احد غلامی میں حاضر. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ، کہیں سے کم، کہیں سے اور کم، کہیں سے اور زیادہ. اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا. اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 3.25 میل. وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ. صحابہ نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. اور اس کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے. ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتا تو ہو، ہاتھ جوڑ کے یہ بھائی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف. نقصان حضرت اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے. قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کاش میں نے کر لیا ہوتا، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ. اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے، کمال جی تفسیر. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپے بھی لگا رہے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤ. اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملا تھا؟ سب نے کہا جی علی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا. بابے کو دیکھ کے کہتا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ. اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہمیں بال سفید کر لیے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، پورے دنوں کا بابا. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا
और मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया, बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। बोले रूम फरमाते कुछ दिन गुजरे बादशाह बीमार हो गए, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या, और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गए, दवाइयाँ बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयाँ बंद। अब फैसला ये हुआ दिन जो 3 रह गए, तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दी। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लेटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गए। अब बादशाह एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कितने दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा है बंदे, अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पड़ा, ओ मेरी पैली, ओ मेरी ट्राली, ओ मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, अशीरी नहीं मनी। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैरी पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैरियां उठा के दिल में ना ले आना, तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैरियां रहे, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा मेरा महबूब रहेगा, इस जमीन को उठा के कहीं दिल में ना ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या, फिर इन पैरियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, नहीं तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से मैं साहब बाहर हो क्या जाता है, मैं बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं ना, सर्दियां साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूं। बस सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो आज मैं राती तेरे लिए मूलियां वाले परौंठे बनावांगा। अल्लाह हज़रत जी मैं बज़ाहिर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिए, मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ। फिर मैंने देखा होता क्या है, मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, ओ पुत्रा थके आया मैं, छोड़ दिया परौंठा। बड़ा की कहता है अम्मी जी की करते हो, वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा आंदे और हल के कट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, माँ कहती है ओए पुत्रा छोड़ दिया परौंठा। छोटा की कहना अम्मी जी की गल कर दे, भाई बगैर तो मुर्गी नहीं लगनी है। और मैंने सिर्फ ऐसा दस छोड़ो, वो छोटिया होंगे जिन्हें बगैर परौंठे नहीं खाते जाते, बड़े हो के गल में किवें पड़ जाते। एक गल मैंने दस छोड़ो कि बड़ा बड़ा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो बड़ा भी हो गई है, छोटा भी हो गई है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के बड़ा भी अंदर लाया, छोटा भी अंदर लाया। सदा मेरी हजरत, इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इन पैर थले ही रहने दईओ, इन पैर थले ही रहने दईओ, दिल च ओनू रखियो, दिल च ओदे महबूब नू रखियो, सोहनी लंघेगी। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी कख नहीं रहन देना, कुछ नहीं रहना। बादशाह रो पड़ा क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूँ,
बाबे ने कहा बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल, वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी आज मैं और सफर पे चला हुआ, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी ये तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा बादशाह याद है ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं बंदे कि तो तू ये गलती ना कर देना कि तो वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर पे लेके जाए। रोज चेक करो कोट ए सफर थे घड़ी जान दोगे नाल, मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब मैं माफी मांग के कहता हूं ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं, मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। ये इतने जालिम है बाद वाले। अगर मैं कह भी दूं ना और भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो कवर नहीं जाने देंगे, मगर कह भी दूं मेरी अंगूठी ना उतारना, हाथ जाएगी ना कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। कुछ नहीं, बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया ना जाना की है फजर दियां सुनता, जाना की है फजर, जाना की है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक, अहले बैत अतहार दी मोहब्बत, सहाबान अल वफा, सदका, खैरात, खिदमत, सिला रहमी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। सारे अपना अपना मामला चेक करो, वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो, मैं किसी की बात ना करूं अपनी कर देता हूं, झूठ ना बोलना, सही तोलना, सबको जो हुई है जड़ा छड़ के जाना है, जड़ा लैके जाना है पल्ले कख नहीं। कल फाया सैं तू लाल खरीदने नूं, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नूं, फिर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह उस शानू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मोहतरम